اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حال سفر از فرش تا عرش ایسی کتاب جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حکم پر لکھی گئی ان لوگوں کے لیے کہ جو راہ سلوک کے مسافر ہیں۔ یہ کتاب ان سب کو رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس میں نہ صرف تصوف و طریقت یا راہ سلوک کے بارے میں مختلف انفارمیشن دی گئی ہے، بہت سی روحانی گتھیاں سلجھائی گئی ہیں، روحانی دنیا کا ایک بھرپور تعارف کروایا گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت پاک حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی سفر کی یہ داستان بھی ہے۔ جناب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے نہ صرف آپ کے ساتھ وہ 3 شرائط شیئر کی تھیں جو شیخ سے فیض اخذ کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ادب، اطاعت اور عقیدت، ان تینوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ان تاروں میں سے ایک میں بھی نقص پیدا ہو گیا تو جناب حضرت پاک حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فیض کی لہر کٹ کر رہ جائے گی، آپ کو اپنے مرشد سے فیض نہیں ملے گا۔ اگر ادب میں کوئی کمی آ گئی، اطاعت میں کوئی کمی آ گئی یا پھر عقیدت میں کوئی کمی آ گئی۔ اس کے بعد حضرت پاک حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا ہمیں کہ اس راہ سلوک میں بہت سے امتحانات، بہت سے کٹھن مراحل سے انہیں گزرنا پڑا، اور ان میں سے 2 کٹھن امتحانات یا مراحل کا انہوں نے ذکر کیا تھا جو ہم نے بیان کیے تھے ایپیسوڈ 23 میں۔ اگر آپ نے نہیں سنی اور ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو جناب ضرور ہمارا چینل وزٹ کیجئے، آپ کو پلے لسٹ میں سے یہ ایپیسوڈ مل جائے گی۔ پیج 107 پر کٹھن جو 2 مراحل ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد حضرت پاک حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں روحانی طور پر حاضری ہوئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی کرم نوازی فرمائی، ایسی کرم نوازی فرمائی اور اتنا کچھ عطا کیا کہ پھر ہر مشکل آسان تر ہوتی گئی اور روحانی فتوحات کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ تو جناب پیج 107 پر حضرت پاک حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جی سے منسلک ہونے سے پہلے اگرچہ عمر کا زیادہ عرصہ غفلت میں گزرا، تاہم کئی بار تنہائی میں امت مسلمہ کی زبوں حالی پر سوچ سوچ کر پریشان ہو جاتا اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے۔ حضور کے ان چند لمحوں میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے امت مسلمہ کے اتحاد و ترقی کی دعا مانگتا رہتا۔ جب نماز کا باقاعدہ آغاز ہوا تو ہر نماز اور ذکر کے بعد پہلی دعا امت مسلمہ کی مغفرت، دوسری اتحاد اسلامی، نفاذ اسلام، غلبہ اسلام، اور تیسری درود شریف میں استقامت کا معمول بن گیا۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نئی ڈیوٹی عطا فرمائی تھی، میں روضہ اطہر اور بالائی منازل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بارہا امت مسلمہ کی مغفرت، نفاذ اسلام، اتحاد اسلام اور غلبہ اسلام کی دعا کرا چکا تھا۔ مدرسہ بالا واقعے سے چند دنوں کے بعد حسب معمول سحری کے ذکر میں مراقبہ روضہ اطہر کے دوران دربار اقدس میں باریاب ہوا خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما، انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کبار رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ فقیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھوڑے فاصلے پر 2 زانوں بیٹھا درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہا تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کمال بیٹے، امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا کرو۔ میں ایک لمحے کے لیے بوکھلا کر رہ گیا۔ یک لخت نہ جانے کتنے خیالات دماغ میں گھوم گئے، مگر فوراً سنبھلا، اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین قدموں میں بیٹھ کر درخواست پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنے نالین مبارک عطا فرمائیے۔ میری اس عجیب و غریب درخواست پر حاضرین جیسے حیران سے رہ گئے۔
بیٹے جوتوں کو کیا کرو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے پوچھا۔ میں انہیں دعا کے لیے وسیلہ بناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر متأمل رہ کر نالین مبارک مجھے عطا فرما دیے۔ میں نے دونوں مبارک جوتوں کو چوما اور ایک دوسرے میں اڑس کر اپنے سر پر رکھ لیا اور بارگاہ الہی میں دستے دعا بلند کیے، یا اللہ، پہلے میں رات کی تنہائیوں میں آپ سے امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا کیا کرتا تھا۔ آج تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق دعا مانگ رہا ہوں۔ ان کے حضور بیٹھ کر تیرے مقربین کے سامنے تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں۔ یا اللہ، اپنے فضل و رحمت کے طفیل اور اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جوتوں کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے امتی سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری امتی تک تمام امت مسلمہ کی مغفرت عطا فرمائیے۔ چند ہزار کو بخش دیا، جواب ملا۔ عرض کیا، یا اللہ، تیرا خزانہ رحمت بے پایا ہے، فقیر کا سوال تو ساری امت کے لیے ہے۔ جواب آیا، چند لاکھ کو بخش دیا۔ عرض کیا، یا اللہ، میرے مالک، تیرے فضل و رحمت کا سمندر بے کراں ہے اور فقیر کا سوال وسیع ہے۔ یہ تو سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم والی بات ہے۔ آواز آئی، ساری امت کی مغفرت کرانے کے لیے تمہیں جہنم سے گزرنا پڑے گا۔ مجھے یوں لگا جیسے مالک کو بندے کے اس مکالمے پر زمان و مکان تھم گئے ہوں، پوری کائنات سناٹے میں آ کر گوش پر آواز ہو۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر عرض کیا، یا اللہ، مجھے منظور ہے، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ آواز آئی، عرض کیا، میرے اللہ، اگر ساری امت کی بخشش کے بدلے میں ایک کمال کو جہنم سے گزرنا پڑے تو یہ بہت سستا سودا ہے۔ آواز آئی، کامیاب ہو گئے، بے حساب کو بخش دیا، اور جو چاہو مانگو۔ مجھ پر رقت آری تھی، رحمت حق جوش میں آ چکی تھی، میری طلب بھی بڑھ گئی۔ ہچکیاں لیتے ہوئے عرض کیا، الہی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو اندرونیوں بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اسے زبردست قوت عطا فرما، اسے اسلام کا قلعہ بنا دے۔ افغانستان، کشمیر، وسط ایشیا کی اسلامی ریاستوں، فلسطین اور سنکیانگ کو آزادی عطا فرما، بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، بھارت، فلپائن اور ایریٹیریا کے مسلمانوں کو امن و سکون نصیب فرما، ریاستہائے متحدہ اسلامیہ مدینہ منورہ قائم فرما، عالم اسلام میں نفاذ اسلام فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کا نور چار دانگے عالم میں پھیلا دے، دشمنان اسلام کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دے۔ یا اللہ، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر آن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب فرما، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ این دعا از منو جملہ جہاں آمین بات کے مصداق تھا، جو محسوس ہوا جیسے کائنات ایک خوشبو سے معمور، ایک نور سے منور ہو گئی ہو۔ قبول ہے، یہ مقدس آواز کیا گونجی، یوں لگا جیسے دم سادھی ہوئی کائنات میں یک دم مسرت کی لہر دوڑ گئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے اختیار آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگا لیا اور میری پیشانی پر مہر شفقت و محبت ثبت فرما دی۔
خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی باری باری گلے لگایا، خصوصاً حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی وارفتگی کا کچھ عجب رنگ تھا، مجھ پر رقت طاری تھی اور میری اس رقت میں جیسے وہ برابر کے شریک ہوں۔ بعد میں بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھ ناچیز کو بخشی گئی نسبت مستجاب الدعوات، نسبت مغفرت اور نسبت تحدیث، یعنی کلام باری تعالی کی تکمیل کا یہ عظیم الشان اظہار تھا۔ میرے محترم سامعین، آئیے آج یہ جو ایک منظر ہم نے اپنی روح کی آنکھوں سے دیکھا، اس کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کیفیت میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، مسبعات عشر کے حوالے سے بہت ہی کمال گفتگو جناب حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ سنتے رہیے حال سفر از فرشتہ عرش۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔